الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں کا بابرکت دن، پہلا دن جاری و ساری ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی تمام مسلمانوں کو، تمام اہل اسلام کو یہ برکتیں نصیب فرمائے کہ میں ننگے پاؤں ہی مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف جاؤں گا اور عید نماز اور عید کا خطبہ بیان کروں گا۔ صرف اس بات پر رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو، بزرگان دین، بہن بھائی سب کو ہماری طرف سے عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ آج عید المبارک کا بابرکت دن، پہلا دن جاری و ساری ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی تمام مسلمانوں کو، تمام اہل اسلام کو یہ برکتیں نصیب فرمائے اور تمام کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم عید کے پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عید جو ہے کیسے گزارنی ہے، صحابہ کرام نے کیسے گزاری اور ہم نے اپنی عید کو کیسے گزارنا ہے۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اپنا بزرگان دین اور صحابہ کرام، خاص طور پہ صحابہ کرام کی گفتگو کریں گے اور ان میں بھی ہمارے جو جید اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور باقی سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عید جو ہے یہ ایک انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کو پا کر اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کے پورے روزے رکھے، اس کی راتوں میں قیام یعنی کہ تراویحوں کا اہتمام کیا اور دن میں روزہ رکھا اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے اور نوافل کی کثرت کی، تو یہ انعام ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ جو انعام رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، اب اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس انعام کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے یہ جو ہمیں انعام عطا فرمایا، یہ نعمت عطا فرمائی، تو اس گفٹ کا ہم نے شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں آج کا یہ بابرکت دن، مقدس دن عطا فرمایا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن ایک عید کے موقع پر گھر سے نکلنے لگے، تیاری کر کے عید نماز کی، عید کا خطبہ دینے کے لیے جانے لگے تو جوتا مانگا تو جواب ملا کہ جوتا تو اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اتنی بار اس کو پیوند لگا چکے ہیں، اتنی بار اس کو ٹانکے لگا چکے ہیں، اب وہ دوبارہ ٹوٹ چکا ہے، اب اس کو ٹانکے لگانے کی، پیوند لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں ننگے پاؤں ہی مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف جاؤں گا اور عید نماز اور عید کا خطبہ بیان کروں گا۔ تو جب جانے لگے تو گھر والوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم اتنے مربع میل پر آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے اور پاؤں ننگے خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا جواب سنیے اور جھومیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے لوگوں کی ان باتوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ عمر جو ہے یہ عمر نہیں رہے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ننگے پاؤں خطبہ دینے کے لیے گئے۔ اب دیکھیں کہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے، جن کا نام سن کر کیسر و کسرا کے بادشاہ وزیر جو ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگتے، وہ خلیفہ وقت جو ہیں پاؤں ننگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خطبہ دینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! قربان جائیں آپ کی عاجزی پر، قربان جائیں آپ کی دین سے محبت پر۔ اب ایک اور مقام پر ایک اور موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم عید کی نماز پڑھا کر گھر واپس آئے۔ گھر آتے ہیں، گھر آ کر رونے لگتے ہیں۔ اب آپ رو رہے ہیں، زوجہ نے وجہ دریافت کی اور کہا کہ آپ کا ہر جگہ یہی عالم ہے کہ آپ رو رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ رو رہے ہیں۔ آج تو عید کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے کیا ہی خوبصورت بات کی، کیا ہی پیاری بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ عید تو اس کی ہے جس کے پورے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ عید تو اس کی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں قبول ہو گئیں۔ عید تو اس کی ہے جس سے رب رحمان راضی ہو گیا۔ اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری نمازیں، میرے روزے اور میری عبادات مجھے نہیں معلوم کہ قبول ہوئی بھی ہیں کہ نہیں، تو اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، ذرا غور کریں، وہ صحابی رسول کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسے صحابی رسول صرف اس بات پر رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ ایک ہمارا عالم ہے کہ ایک تو ہم نے عبادات صحیح طرح سے نہیں کی، ایک تو ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے صحیح طرح سے نہیں کیے، ہم نے روزے صحیح طرح سے نہیں رکھے، جس طرح سے رکھنے چاہیے تھے اس طرح سے نہیں رکھے، ہم نے اس ماہ مبارک کا حق ادا نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اور اس کے باوجود ہم نے پوری رات بازاروں میں، چوکوں میں، گلیوں میں گزار دی۔ جو انعام کی رات تھی، جو گزر چکی، وہ بھی ہم نے کھو دی۔ اس کے باوجود بھی ہم عید اس طرح سے منا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے رب رحمان کو راضی کر لیا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے ہم یقین سے کہہ لیں کہ ہمارے قبول ہو چکے ہیں، اور ہم اس طرح سے عید منا رہے ہیں۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عید منائیں، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، منائیں، لیکن ایسے منائیں کہ جیسے صحابہ نے منایا، ایسے منائیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، ایسے منائیں جیسے اللہ کے نیک بندوں نے یعنی اولیاء اللہ نے منایا، ایسے منائیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اس طرح سے منائیں کہ رب تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو۔ یہ نہ ہو
کہ ہم رمضان شریف میں تو نمازیں پڑھتے رہے اور آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آج غور کر لیں، جن لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی وہ ذرا غور کر لیں کہ رمضان المبارک میں صبح نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی تھی اور آج کیا تھی۔ عید نماز پڑھنے کے لیے سارے آ گئے، جبکہ عید واجب اور نماز فرض ہے۔ فرض کو ترجیح نہیں دی، عید نماز یعنی کہ واجب کو ترجیح ہم نے دے دی۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی نماز کو لوٹائیں۔ جو نماز قضا کی ہے فجر کی، اس کو پڑھیں اور قضا پڑھیں، اور اس کے بعد باقی کے معاملات دیکھیں۔ اور نمازوں کی ابھی بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ پوری نمازیں پانچوں وقت آئندہ بھی پڑھیں گے جب تک دم میں دم ہے۔ جب تک دم میں دم ہے اس وقت تک ہماری نماز نہیں چھوٹے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجدیں آباد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کو بھی عام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان شریف میں ہم نے جو کچھ تلاوت کی اس کے بعد پورا سال گزر جائے ہم قرآن پاک کی شکل تک نہ دیکھیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، والدین کا ادب و احترام اور خدمت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس بابرکت دن کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اور اس بابرکت دن کا صدقہ رب تعالیٰ ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عید کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ آپ آمین کہیں، بلکہ آمین کامنٹ میں لکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین کے بدلے رب تعالیٰ ہماری اور تمام ویورز کی بخشش فرما دے۔ آپ یہی تھوڑی سی محنت کر دیں، تھوڑا سا انگلیوں کو حرکت دے دیں اور آمین لکھ کر کامنٹ کر دیں، تاکہ رب تعالیٰ ہماری اس آمین کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔